قوم لوط پہ عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے. حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں. اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہے کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات. تو میں رونا روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے. اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں کہا؟ ہاں. فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر بنا. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول. اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا. کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے. ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں. قوم لوط پر عذاب آیا. صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن میں نے، یہ درد ہے، میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، حاصل ہے، اور سامنے عورتیں بھی ہے، سب ہو رہا ہے. کتنی تکلیف کی بات. حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے. حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا. لیکن جب قوم نہ مانے تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا. پڑھو کیا بارک اللہ فی اہلک و مالک، کہا کرو اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے اور تیری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے. تو یہ دعائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، اور اگر اللہ خیر فرمائے کسی عالم نے کہہ ہی دیا ہے تو آپ اس طرح کر کے اس کا غلط مفہوم نہ لے. کسی قاری صاحب نے، اور قاری صاحب کو شوق کوئی نہیں ہوتا پیسے اکٹھے کرنے کا، وہ تو کمیٹی والے کہتے ہیں نہ اکٹھے کیے تو چھٹی کرا دینی ہے، اس لیے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں بیچارے کہیں دفعہ اسپیکر کھول کے. تو اب وہ جو سن رہا ہے اس کا بھی پریشر بڑا ہوا ہے، کہتا ہے سون نہیں دیتا پہ بہن. تو بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل میں بھی برکت کرے، اللہ تیرے مال میں بھی. یعنی جب بھی تمہیں کوئی ہدیہ دے تو اس کے مال کے لیے بھی دعا کرو اور اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کرو. یہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے. قرض ایک سیاپی پہ بڑا چڑھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے قرضہ بڑا چڑھ گیا. فرمانے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے. فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تمہارے قرضے کا بندوبست فرما دے گا. اور مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں. یاد کرنی پڑتی ہیں، اور ہم ہیں تعویذ پہ لگے ہوئے کہ کچھ لکھ کے دے دے تاکہ باندھ لو. دعا سکھائی نبی پاک نے، کیا فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے کفایت کرنے والا رزق عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے. یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کر، مجھے اپنا محتاج. فرمایا یہ دعا پڑھو ادائے قرض کے لیے، ادائے قرض کے لیے یہ دعا پڑھو. اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو تمہیں اللہ اس سے نجات عطا کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی دعا بھی بتائی ہے. ایسے میرے خیال میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا، آج کل غصہ نہیں آتا، لوگوں میں تکبر آ گیا ہے. اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آتا ہے، اپنے سے تگڑے پہ کیوں نہیں آتا؟
جس آدمی نے گلی پہ خیرات مانگنے والے پہ غصہ کیا وہ ایس ایچ او صاحب پہ کیوں نہیں کرتا؟ غصہ تو غصہ ہے نا، سب پہ ہونا چاہیے، لیکن بڑا سمجھدار غصہ ہے۔ غریب آدمی کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، امیر آتا ہے تو غصہ نکل جاتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو غصہ، اگر تجھے غصہ آتا ہے تو مار دیوار کے ساتھ ٹکر تیرے غصے کی سمجھ آئے۔ یہ کس قسم کا غصہ ہے جو غریب پہ ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ تو خدا را خیال پر، غریبوں کے حق میں بڑا غصہ، مجبوروں کے حق میں بڑا غصہ، ماتحتوں پر۔ اور اگر چودھری صاحب آ جاتے، چودھری صاحب آ جائے تو پھر بہانہ بنا لیتے، کہتے غصہ تو مجھے بڑا آیا سی، پھر میں کیا میرے گھر آیا ہے، پھر بہانہ بنا لیا۔ ایسے نہیں کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بخاری میں، فرمایا جب غصہ آئے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان، آتی ہے نا دعا ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، جب غصہ آئے تو یہ والی دعا پڑھ لیا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کو چھینک آئے نا تو چھینک آنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ چھینک آئے اس نے کیا کہنا ہے؟ یاد ہو جائے گا، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جو سنے اس نے کہنا یرحمک اللہ، کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، یہ پڑھنا ہے۔ اس حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریا کے کنارے کھڑے تھے، کشتی سے اترے تھے ابھی اور وہیں کھڑے تھے، تو ایک آدمی، دو چار لوگ کشتی میں کنارے سے آپ کے پاس سے گزرے، تو ایک کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ اب سنت ہے کہ جواب دو یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرما، جواب دینا تھا، لیکن وہ کشتی تیزی سے گزر گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملاح کو بلایا، فرمانے لگے اس کشتی کا پیچھا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا سواریاں بیٹھیں گی تو جاؤں گا۔ اس زمانے میں جو پوری کشتی کا ایک سائڈ کا کرایہ تھا وہ 5 دینار تھا۔ فرمانے لگے تو نہ اس طرح کر، اسپیشل مجھے لے جا بٹھا کے۔ کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار لوں گا۔ فرمایا 20 ہی دوں گا۔ اس کشتی کا پیچھا کیا، اور جس آدمی کو چھینک آئی تھی نا اس سے جا کے یرحمک اللہ کہا، اس نے جواب میں جزاک اللہ کہا، تو آپ فرمانے لگے میرا کام ہو گیا، واپس چل۔ ملا دنیا دار تھا، وہ سوچنے لگا، پہلے تو اس نے سوچا میرا کیا ہے، 20 دینار تو ان کے گئے ہیں، لیکن جب اترنے لگے نا تو 20 دینار دیے یا 20 درہم دیے، تو وہ کہنے لگا حضرت جی صرف ایک لفظ کہنے کے لیے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا۔ فرمایا لفظ کہنے کے لیے نہیں، اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے۔ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے۔ کس طرح کا خوبصورت انداز سکھایا۔ دیکھیے ایک حدیث ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے یا کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو، تمہیں کبھی وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ کیسی خوبصورت دعا ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو، بیمار کو دیکھ کے پڑھو، تمہیں کبھی وہ مصیبت، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی، اور اس بیچارے کو یا تجھے اللہ نے مبتلا کیا، اور اللہ نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق پہ فضیلت دی ہے، یعنی اللہ نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے۔ یار میں تو الحمدللہ بڑا اچھا ہوں، دیکھو بیچارہ، یعنی یہ دعا بھی ہے اور اپنے اوپر شکر ادا کرنے کا ایک۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نا گلے کے اندر چھوٹی چھوٹی 2 پھنسیاں نکل آئی، تو اس زمانے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا۔ ایک بڑے قابل حکیم کو لایا گیا، انہوں نے چیک کر کے کہا آپ کو تو طاعون ہو گیا ہے، اور مان لے کہ چل دوڑ جا، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جناب یہ گلے پہ بنا ہوا ہے اور سب کو پتہ ہے آج کل پھیلا ہوا۔ فرمایا سب کو ہو سکتا ہے، مجھے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمانے لگے ایک بندے کو طاعون ہوا تھا تو میں نے اسے دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو نبی پاک نے بتائی ہے، لہذا حضور کا فرمان ہے تو مجھے ہر بیماری آ سکتی ہے، پر یہ بیماری آ سکتی 2 دن۔ وہ شخص کہنے لگا جی منہ میں بھی گلٹیاں چلی، یہ کھل نہیں رہا، کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے کالی مرچ منگوائی، اسے پیس کے زبان کے نیچے رکھا تو ساری بیماری دور ہو گئی۔ فرمانے لگے بلاؤ نہ ذرا اس حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے، وہ تو صحیح ہوتا ہی نہیں اتنی جلدی۔ فرمایا ہر چیز بدل سکتی ہے پر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ تو عزیز دوستو، نبی پاک، اب بڑی خوبصورت بات آئی، ساری خوبصورت تھی، بڑی پیاری بات آئی۔ دنیا میں سب سے حسین چہرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک کا چہرہ بھی حسین ہے، مکھ چند بدر شاہ
شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی این مدفری، پیارا چہرہ ہے حضور کا۔ جتنا چہرہ پیارا تھا اتنے ہی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے تھے۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے، کیا دیکھتے؟ حضور جب آئینہ دیکھتے، ہمارے نوجوان بھی سارا دن آئینے کے آگے کھڑے رہتے، کبھی بال اس طرح کے بناتے، کبھی اس طرح۔ تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا جھوٹ بول، پر وہ کیسے بولے؟ تو کہہ رہا ہے آئینے کو کہ تو کیا سب سے پیارا تو ہی لگ رہا ہے، پر وہ کیسے بولے؟ اس کو تو سچ بتانا ہے۔ ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے۔ آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے۔ کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یا اللہ، یہ دیکھے حضور نے ہمیں سکھایا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا، یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنائی ہے، جس طرح تو کہتا ہے نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں، تو دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے، یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو آخر کی طرف آتا ہوں، فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو، اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ کھانے پہ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یار بڑے افسوس کی بات نہیں، بڑے افسوس۔ حضور نے دعا سکھائی، میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا ایو یا قیوم، جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام۔ اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے، بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بسم اللہ والا بارکۃ اللہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو۔ کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا۔ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔
آ کے خبر دی، حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد۔ اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے، کوئی تھوڑا ادھر کوئی تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمائی، عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا۔ انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا، مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں۔ اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں۔ تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا۔ میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات، میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا۔ محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کچلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں، لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا؟ فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی۔ ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں، حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے ہی ہیں۔ وہ تو دوسرے کا اثبات کر کے اپنی نفی کرتے تھے، اور یہاں بار بار اپنا اثبات۔ احساس جب پیدا ہوتا ہے، احساس، پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے، پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتے ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں۔ کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا، کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا، کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگی۔ طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی۔ جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے، اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر حضور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتا، پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئیں دنیا میں پھیل جاتی۔ فرماتی آج بڑے حشاش بشاش تھے تو مجھے فرمانے لگے عائشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں؟ میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، ضرور کریں۔ تو حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیتی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے،
میں اور آپ سے ناراض ہوں گی، تو فرمایا چل سن تو لینا پہلے، یہ احساس کی شدت اس کو ملاحظہ فرمائی، میں سن تو صحیح۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو، تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہو، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار نے بات کی تو میں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے ہنس رہی تھی، اور میں عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے، جملوں کا خیال، احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے، ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز، گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے، اماں جی کی اور بیگم صاحبہ کی پوری جنگ، اور دونوں نے جیتنا ہے، اس کے اندر اب پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون، ان دونوں کو جیتنا ہے، مساجد میں جنگ لگ جاتی ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو نا، اس کا نام صدر نہ رکھو، کوئی اور رکھ لو، اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں، پر اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبھی اسمبلیاں ٹوٹنی بھی چاہیے، کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے، آپ درجہ ہی بڑا اونچا دے دیتے ہو، پریشان ہو جاتا ہے، اندر رٹا بن جاتا ہے ہمارے یہاں، عہدوں کی جنگ ہے، لڑائی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں، اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بیدار ہوتا ہے، پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے، پھر اس کا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث امام غزالی لائیں اور اپنی سند کے ساتھ لائیں، ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے، کسی کے عیب بیان کرنا۔ تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں۔ چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو 7 کوٹھریوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ ڈر اس وقت سے لوگ، آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، غیبت کرتے، چگلی کرتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھی تھی، ایک بی بی آئی حضور کے پاس، وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قد ہے، کتنی عجیب سی لگ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی۔ فرمایا تھی تو تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے، اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا، اور اس کی سزا تو کوڑے ہیں۔ جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے، وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں، نہ بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے، جو نہیں وہ تو بہتان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو، کسی کی چگلی کو، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا، زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک۔ اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس میں فخر کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا، تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان، اور جو پھر بھی باز نہ آئے حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا، اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں۔ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے، تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو۔ ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا، ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا۔ بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں۔
غلط باتیں کرتے، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے، کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے، اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے۔ دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے۔ لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی، ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں، اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ۔ لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا نہ صرف دشوار بلکہ کئی دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ بنا محبت کے زندگی نہیں گزرتی۔ ماں اگر اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرے گی، اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرے گی تو بچوں کو کون پالے گا؟